نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سامعین محترم، برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے بخشش و سزا کے عنوان پر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت فرمائی جس میں اللہ تبارک و تعالی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرماتے ہیں کہ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، کہ اے میرے پیارے محبوب، میرے بندوں کو خبر دو، میرے بندوں کو آگاہ کرو، انی انا الغفور الرحیم، کہ میں بہت بخشنے والا ہوں اور میں بہت رحم کرنے والا ہوں، وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، لیکن اس کا برعکس میں دردناک سزا دینے والا بھی ہوں، دردناک عذاب دینے والا بھی ہوں، یعنی مغفرت کرنے والا بھی ہوں، بہت مہربان بھی ہوں، اور میری بخشش بھی بہت زیادہ ہے، میری بخشش بھی وسیع ہے، اور میرا عذاب بھی بہت دردناک اور خطرناک ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز کا احاطہ کرنے والے ہیں، ہر چیز پر اللہ تبارک و تعالی قادر ہے، لیکن یہ اللہ کے علم نے تمام کائنات کو احاطہ کیا ہے۔ یہ احاطہ جو ہے ہمارے ذہنوں میں نہیں آتا، نہ ہمارے آنکھوں سے ہمیں نظر آتا ہے، نہ ہمیں کوئی اس قسم کا حس محسوس ہوتا ہے جس کے ذریعے سے ہم پہچان سکیں۔ سامعین محترم، اللہ کا تعارف جو کیا جاتا ہے وہ انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے کیا جاتا ہے۔ انبیاء ایک ذریعہ ہے اللہ کی پہچان کا، کہ اللہ کا پہچان کیسے کیا جائے، تو ان کے لیے ایک واسطہ ہے انبیاء علیہ السلام ہمارے پاس اللہ کا دین لے کر آئے اور ہمیں اللہ کی پہچان کروائی۔ تمام انبیاء علیہ السلام نے یہی طریقے اختیار کیا، لیکن اس کے برعکس اگر کوئی شخص اللہ کا تعارف کرنا چاہیں اور وہ اپنے اٹکل، اپنے دماغ، اپنے خیالات کے ذریعے سے کرے تو وہ بھٹک جاتا ہے اور گمراہ ہو جاتا ہے، وہ گمراہی کے ایک نہ ایک کونے میں چلا جاتا ہے۔ اللہ کا تعارف جو کرایا جاتا ہے وہ انبیاء کے واسطے سے کرایا جاتا ہے۔ دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ بہت وسیع ہے، کیونکہ ایک
حدیث میں آتا ہے ایک غالباً کہ دنیا کے پیدائش سے، دنیا کے بنانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کلمہ لکھا تھا اپنے عرش پر، وہ دنیا کے بنانے سے پہلے پہلے، اور وہ کلمہ یہ ہے کہ ان سبقت غضبی، ان سبقت غضبی، ان رحمتی سبقت غضبی، اس طریقے سے وہ کلمہ ہے ان رحمتی سبقت غضبی، کہ میری رحمت جو ہے وہ غالب ہے میرے غصے پر۔ یہ چونکہ یہ کلمہ عرش پر لکھا گیا تھا۔ دوسرے الفاظ میں اس طریقے سے ہے کہ ان رحمتی غلبت غضبی، کہ میری رحمت غالب ہے میری غصے پر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت غالب ہے۔ اللہ رب العزت بہت رحمت کرنے والے ہیں۔ اب بھی دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت عام ہے، ہر انسان جتنے بھی وہ مطلب یہ ہے کہ عمل کرے اور جتنے احسانات کرے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت کو وہ شکر ادا نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تو تقسیم نہیں ہوتی، اس کے اجزاء نہیں بن سکتے۔ لیکن ایک مثالی طور پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر دیکھا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو 100 حصوں پر تقسیم کیا جائے، تو وہ 100 حصوں میں سے 100واں جو حصہ ہے اس رحمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں تقسیم کیا ہے، یعنی دنیا میں اس رحمت کو بھیجا ہے۔ تو وہ ایک رحمت جو انسانوں کے اندر آیا ہے، درندوں کے اندر، پرندوں کے اندر، وہ دوسرے کے ساتھ کتنی محبت کرتے ہیں، ماں اپنے بیٹے کے ساتھ کتنی محبت کرتے ہیں، اس طریقے سے ہر قسم کا جانور اپنے بیٹے کے ساتھ کس انداز سے اور کس طریقے سے وہ محبت کرتا ہے۔ تو یہ محبت کا ایک حصہ ہے، لیکن قیامت کے دن یہ تمام حصے اکٹھے ہو کر کے، کامل ہو کر کے، اللہ رب العزت کے 100 حصے مکمل کر کے اللہ رب العزت پھر انسان کے ساتھ اور اس رحمت کے ساتھ برتاؤ کرے گا۔ تو پھر سوچنا چاہیے کہ اللہ رب العزت کی رحمت اس وقت کتنی زیادہ ہوگی اور کتنے مہربان ہوں گے۔ دیکھو، سب سے پہلے جب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں ہر چیز سے پہلے، تو اس میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریفات بھی ہو جاتے ہیں، اور اسی میں ہی اللہ رب العزت کی رحمت کا ہمیں جھانسا ملتا ہے کہ لفظ الرحمن الرحیم میں رحمان یہ اسم مبالغہ کا صیغہ ہے، اور رحیم بھی اسم مبالغہ کا صیغہ ہے، لیکن لفظ الرحمن جو ہے اسم مبالغہ بنسبت لفظ رحیم کے زیادہ ہے۔ لفظ الرحمن دنیا اور آخرت کا اللہ رب العزت رحمت کرنے والے ہیں، دنیا بھی اور آخرت میں، دونوں طرف، دونوں جہانوں میں اللہ رب العزت کیا ہے؟ رحمان ہے، رحمت کرنے والے۔ اور لفظ رحیم جو ہے وہ دنیا کے بارے میں ہے، کہ دنیا کے بارے میں اللہ رب العزت بہت رحیم ہے۔ تو ہر سانس پر اللہ رب العزت کی ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ شیخ سعدی کا قول ہے نا، فرماتے ہیں کہ ہم جو سانس لیتے ہیں ایک اندر کی طرف کھینچتے ہیں اور ایک باہر کی طرف سانس کو پھینکتے ہیں، تو دونوں پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، اندر کی طرف جاتے ہوئے اور باہر۔ تو یہ دو نعمتیں ہیں اللہ کی، تو دو نعمتوں پر ہمیں 2 مرتبہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ تو ہم نے صرف سانس پر شکر ادا کی، اس کے علاوہ جتنے نعمتیں اللہ رب العزت نے ہمیں دی ہیں، ہمیں تو اس پہ کوئی شکر، ہمیں تو موقع نہیں ملا اس کے شکر ادا کرنے کا۔ تو دیکھو، اللہ رب العزت کی نعمتیں اتنی وسیع اور اتنے زیادہ ہیں کہ وہ ہم ہر چیز پر ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔
آپ دیکھتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں کھلاتا ہے، پلاتا ہے، سلاتا ہے، وقت پہ کھانا پہنچاتا ہے۔ اس کے علاوہ تمام یہ کائنات انسان کے لیے اللہ رب العزت نے بنائی ہیں، یہ درندے پرندے، اور اس کے علاوہ اس میں جو قسم کی نعمتیں ہیں، تمام نعمتیں اللہ رب العزت نے انسان کے لیے مہیا کی ہیں۔ لیکن انسان پہ بھی ناشکری کرتا ہے، اور انسان ہر کام میں ناشکری کر کے اپنے آپ کو، یعنی ناشکری کرنے کی وجہ سے اپنے رب کو ناراض کرتا ہے۔ لیکن ہمیں اپنے رب کو ناراض نہیں کرنے چاہیے۔ ہمارا رب جو ہے وہ ہمیں بہت سارے چیزوں سے نوازتا ہے، اور یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب محسن احسان کرنے والا کسی پر احسان کرتا ہے تو اس کی نیاز مندی کی جاتی ہے، کہ جیسے کسی شخص کو آپ نے کوئی کھانا کھلایا یا کوئی کوئی اس کی مدد کی، تو بعد میں اگر آپ اس سے کام کرنا چاہیں اور وہ آپ کی بات نہ مانے تو آپ اس کو احسان جتلاتے ہیں اور ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو ہمارا رب کتنا بڑا رب ہے کہ وہ ہمیں 24 گھنٹہ ہمارے اوپر احسانات ہوتے ہیں، ہمارے رب کے کتنے احسانات ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اپنے رب کو ناراض کر کے دیتے ہیں۔ سامعین محترم، اسرائیلی روایت تو بہت زیادہ ہیں، لیکن ہمارے اکابر سے منقول ہے کہ ان روایت کو لیا جاتا ہے کہ جو یہ ہے کہ حدیث کے مقابلے میں اس کا ٹکراؤ نہ ہو، اور جو فضائل کے بارے میں ہو۔ تو ایک راہب کا معنی ہوتا ہے ڈرنے والا، جیسے کہ متقی کا معنی پرہیزگار۔ اس زمانے میں راہب اس شخص کو کہتے تھے جو دور بیٹھ کے اللہ رب العزت کا ذکر کرتے تھے اور اللہ کو یاد کرتے تھے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جنگلات میں چلے جاتے تھے۔ کیونکہ اگر وہ اپنے جگہ میں بیٹھ کے یہ اللہ کے ذکر اور اللہ کی یاد کو کیا کرے، اللہ کو یاد کریں، لیکن اس میں بیوی کا لحاظ کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ بھائی کا لحاظ کیا جائے گا، یہ ہے کہ بہت ساری چیزوں کا اپنے جگہ میں بیٹھ کے لحاظ کیا جاتا ہے۔ تو اس لحاظ کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اس لحاظ کی وجہ سے وہ دور چلے جاتے تھے، جنگل میں بیٹھ کے اللہ رب العزت کے عبادت کرتے تھے، اس کو راہب کہتے تھے۔ تو بنی اسرائیل میں ایک راہب تھا جس نے 400 سال اللہ رب العزت کی عبادت کی تھی، 400 سال، اور اس نے یہ کہا تھا کہ میں تو اپنے عمل کے سبب سے ہی جنت میں داخل ہوں گا، کون سی چیز ایسی ہوگی جو مجھے جنت سے روکے۔ دوسرے، کیونکہ اس زمانے کے جو یہ ہے کہ لوگ ہوتے تھے ان کی عمریں بہت لمبی ہوا کرتی تھی، جیسے کہ نوح علیہ السلام نے 950 سال صرف تبلیغ کی ہے، 40 سال میں نوح علیہ السلام کو نبوت ملی ہے، تو یہ کتنے ہوں گے؟ 990 سال۔ اور اس کے علاوہ طوفان نوح کے بعد نوح علیہ السلام 150 سال تک زندہ رہے، تو یہ 1140 سال ہو گئے۔ تو 1140 سال تک ان کی عمر ہوتی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ 1000 سال عمر تھی۔ تو 400 سال تک اس نے اللہ کی عبادت کی تھی، اور اس نے یہی بات کہی کہ میں تو اپنے عمل کے سبب سے ہی جنت میں داخل ہوں گا، میں نے اتنا بڑا عمل کیا ہے۔ اور دوسرے سائڈ پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے سوال کیا اور عمل کے بارے میں کہ کوئی شخص کیا عمل کے ذریعے سے جنت میں جائے گا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لن يدخل احدكم الجنة بعمله، یہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لن يدخل احدكم الجنة بعمله، کہ تم میں سے کوئی ایک شخص بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا اپنے عمل کے ذریعے سے۔ اللہ، کوئی ایک شخص بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا عمل کے ذریعے سے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے سوال کیا کہ ولا انت، اے ہمارے پیارے محبوب، کیا آپ بھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولا انت الا ان يتغمني الله برحمته،
جی ہاں میں بھی، مگر یہ کہ میرے اوپر اللہ کی رحمت مجھے ڈھانپ لے، اور اللہ کی رحمت ہی میرے اوپر آ جائے، اور اللہ کی رحمت ہی میری اس میں شامل ہو، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت مجھے جنت میں داخل کرے۔ اللہ کی رحمت کے بغیر ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہوں۔ تو یہی میں کہنا چاہ رہا تھا کہ اللہ کی رحمت جس چیز کو شامل ہوگی وہی جنت میں داخل ہو سکتا ہے۔ تو فرمایا کرتے ہیں کہ جب اس راہب کی موت ہو گئی تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا کہ فوراً جاؤ، جا کے ان کو جہنم کے سرانے پہ کھڑا کرو، اور اس کے بعد صرف یہی کرو۔ تو فرشتوں نے اس کو لے کر کے جہنم کے سرانے کھڑا کیا، اور فرمایا کہ جب اس جہنم کے سرانے کھڑا ہوا تو اس کو تپش آنے لگی جہنم کی۔ اللہ اکبر، نعوذ باللہ من ذالک۔ جب اس کو تپش آنے لگی وہاں سے تو پانی مانگنے لگا، پیاس لگی اس کو۔ تو پیاس لگنے کے بعد جب اس نے سوال کیا کہ ہائے ہائے مجھے پانی دو، پانی دو، تو اللہ رب العزت کی طرف سے آواز آئی کہ پانی تو ایک گلاس پانی یہاں پہ 40 سال کی عبادت کے مقابلے میں ملتی ہے، ایک گلاس پانی 40 سال کی عبادت کے مقابلے میں ہے۔ تو فرمایا کہ جانے دو، مجھے پانی دو۔ جب اس کو پانی پلایا تو 40 سال کی عبادت اس کی چلی گئی۔ تو پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ 40 سال جو آپ نے عبادت کی اور پانی پیتے رہے آپ، تو اس کا بدلہ کون دے؟ ہمیں اس کا بدلہ دیا۔ تو دیکھو سامعین محترم، کوئی چیز بھی اللہ کے رحمت کے بغیر ناممکن ہے، نہیں ہو سکتی۔ کہ جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں خود اللہ کے رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہوں۔ تو یہاں پہ ایک چھوٹا سا اشکال ہوتا ہے۔ شیخ الہند حضرت علامہ محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا قول ہے، اس قول کو علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو نقل کیا ہے اپنے تفسیر میں۔ فرمایا کرتے تھے، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے۔ کہتے تھے کہ شیخ الہند کا قول کہ ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، سورۃ اعراف کی آیت ہے نا، فرماتے تھے کہ ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، اللہ رب فرمائیں گے کہ داخل ہو جاؤ جنت میں، بما کنتم تعملون، اپنے عمل کے سبب، اپنے عمل کے تحت ہی تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو یہ عمل تو یہاں پہ آ گیا، ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ لن يدخل احدكم الجنة بعمله، کوئی شخص بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا بسبب اپنے عمل کے سبب وہ داخل نہیں ہو سکتا۔ تو دونوں چیزوں میں تعارض آ رہا ہے۔ تو مفتی اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس میں کہ دیکھو یہاں پہ عمل کا جو سبب ہے وہ شیخ الہند نے ذرا اس انداز سے بیان کیے ہیں کہ رحمت ہر چیز کو شامل ہوتی ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہیں جیسے کہ ایک گاڑی چلتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن گاڑی کی چلنے کے لیے ایک سبز جھنڈی ہوتی ہے، اور اس کے روکنے کے لیے جو ہے نا وہ لال کلر کی جھنڈی ہوتی ہے۔ سبز کلر کی جھنڈی پہ وہ چلتی ہیں اور ریڈ کلر کی جھنڈی پہ وہ رک جاتی ہیں۔ تو یہ اس کے لیے ایک سبب بنا، اور اسی طریقے سے اسٹیشن پہ بھی یہی طریقہ کار ہوتے ہیں۔ تو چلنے کے لیے تو کیا ہے، یہ عمل ہے، ٹھیک ہے، اور یہ سبز جھنڈی اور یہ لال جھنڈی یہ اللہ کی رحمت ہے۔ تو عبادت تو انسان کرتا ہے، جس عبادت کو اللہ کی رحمت شامل ہوگی تو وہ سب جھنڈی ہو کر کے چلے جائیں گے، اور جس عبادت کو اللہ کی رحمت شامل نہیں ہوتی ہیں تو وہ انسان جنت میں نہیں داخل نہیں ہو سکتا۔
اور نہ وہ کامیابی کا راہ پاتا ہے۔ تو اس کی مثال ایک جھنڈی کی ہے، اگر عبادت کو رحمت شامل ہے، سب جھنڈی کی عبادت اللہ کے رحمت، تو آپ چلے جائیں گے، لیکن جس عبادت کو اللہ کے رحمت شامل نہیں تو اس میں آپ نہیں جا سکتے۔ عمل تو لازمی ہے، لیکن اس کے لیے جو رحمت ہے وہ عمل کے ساتھ ہی شامل ہوتا ہے، اس کے بغیر جو ہے نا، رحمت کے بغیر عمل جو ہے نا وہ بیکار ہے۔ جس عبادت کو رحمت شامل ہو گیا تو آپ جنت میں چلے جائیں گے، اور جس عبادت کو رحمت شامل نہیں ہوا تو آپ جنت میں نہیں جا سکتے۔ تو اللہ رب العزت تمام امت مسلمہ کو اور ہماری حفاظت فرمائے، اور ہمیں اپنے رحمت کے دامن میں چھپا لے، اور اپنے رحمت کے ساتھ ہی ہمیں جنت فردوس کا اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ تو اللہ کی رحمت شامل ہونے کے بغیر کوئی چیز، کوئی مطلب ہے آپ جنت میں نہیں جا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے انسان جو ہے نا گناہ کرتا ہے، گناہ کے بھی یہی معاملہ ہے کہ گناہ کبھی مخفی نہیں ہو سکتا۔ آپ گناہ کرتے ہیں اور اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ مطلب ہر شخص گناہ چھپ کر کے کرتا ہے، لیکن گناہ چھپا نہیں سکتے۔ آج کل تو ریکارڈر آ گئے، آپ کے ریکارڈ میں آپ کو ریکارڈ کیا جائے، آپ کو دکھایا جائے کہ آپ فلاں جگہ میں یہ کام کر رہے ہیں، اس معاملے میں شامل ہیں، آپ گناہ کر رہے ہیں۔ تو گناہ کرتے کا تو آپ نے کر لیا۔ اور گناہ ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کو برباد کر دیتی ہیں، کیونکہ گناہ اور اس گناہ کے ساتھ ساتھ انسان جو علم حاصل کرتا ہے وہ دونوں شامل نہیں ہوتے، کیونکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد سے یہ سوال کیا ذہن کے بارے میں کہ میرے ذہن میں کمزوری ہے، شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی ترک المعاصی، کیوں؟ لأن العلم نور من الہ ونور اللہ لا یعطى لعاصی۔ اللہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے شکایت کی، شکوت الی وکیع سوء حفظی، کہ میرے اپنے وکیع رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے، اپنے استاد محترم سے یہ سوال کیا کہ میرا حافظہ کمزور ہے، میں کیا کروں؟ تو ان کے استاد نے ان کی ایک وصیت کی کہ آپ گناہ چھوڑیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ ان العلم نور من الہ، علم جو ہے کہ اللہ کا نور ہے، اور گناہ کیا ہے؟ اندھیرا ہے۔ اندھیرا اور نور دونوں ایک ساتھ نہیں مل سکتے۔ تو جب اندھیرا اور نور دونوں ایک ساتھ نہیں مل سکتے تو آپ کو گناہ چھوڑنی پڑے گی، اور گناہ مخفی نہیں ہوتا، گناہ چھپتا نہیں ہے کہ انسان کہے کہ میرے گناہ چھپ جائے گا، کیونکہ قیامت کے دن آپ کے اعضاء، آپ کے جتنے بھی بدن کے اعضاء ہیں تمام کے تمام بولنے لگیں گے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ تو آتا ہے حدیث میں بھی، اور اس کے علاوہ قرآن کے یا آیت یہ بھی ہیں، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها، کہ جس دن زمین بول اٹھے گی، وہ اپنے خبروں کو جو نا اٹھا کر پھینک لے گی کہ فلاں شخص نے یہ کیا، فلاں شخص میرے پر چل کے یہ کیا کرتے تھے، اور آپ کے اپنے اعضاء بھی بولتے رہیں گے اس وقت کہ ہاں آپ نے فلانے علاقے جگہ میں فلانا کام مجھ سے کروایا، فلانے علاقے میں فلانے جگہ میں آپ نے چوری کیا، عیاشی کی، یہ سارے چیزیں آپ کے اعضاء آپ کو بتائیں گے، تو آپ کس زمرے میں آپ گناہ کو چھپاؤ گے؟ گناہ نہیں چھپ سکتا، کیونکہ اور اللہ رب العزت بھی انسان کو دیکھتا ہے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ جانتا ہے خائنۃ الاعین، آنکھوں کی خیانت کو بھی وہ جانتے ہیں، وما تخفی الصدور، اور جو تمہارے دلوں میں ہے اس کو بھی جانتے ہیں۔ تو ان جتنے چیزوں کے جاننے کے باوجود آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ تو بالکل ایک مجبور ہو گئے، اور آپ اللہ رب العزت کی تابعداری کر سکتے ہیں، اللہ کی طرف، اللہ کے ہاں گڑ گڑا کے رو سکتے ہیں، اور اللہ سے معافی مانگ سکتے ہیں۔ تو گناہوں پر توبہ کرنا، ندامت کرنا، اس پر اللہ رب العزت بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، گناہ کی ندامت، کیونکہ حدیث میں آتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ
گناہوں سے توبہ کرنا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ ہی نہیں کیا، یہ ان کا مفہوم ہے۔ گناہ سے توبہ کرنا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ ہی نہیں کیا۔ تو دیکھو اللہ رب العزت کتنے خوش ہوتے ہیں، گناہ سے انسان اگر توبہ کرے سچے دل سے تو وہ ایسا ہوتا ہے جیسے کہ اس نے گناہ ہی نہیں کیا۔ یہ تو اللہ کی طرف سے انسان کے اوپر جو ہے نا ایک اللہ کی ہدایت ہوتی ہے جو انسان کو ملتی ہے گناہ سے توبہ کرنا۔ تو گناہ ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کو برباد کر دیتی ہے اور انسان کو کہاں سے کہاں تک پہنچاتی ہے۔ کیونکہ حضرت لقمان علیہ السلام جو تھے وہ اپنے بیٹے کو یہی نصیحت فرماتے تھے کہ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ یأتی بها اللہ۔ نصیحتوں میں 5 نصائح کی تھی، ان میں سے ایک نصیحت یہ تھی کہ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اے میرے بیٹے اگر آپ گناہ کریں چٹان کی بالکل چھوٹے سے چٹان کے اندر ہی کر لیں، ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرہ، اور آپ چٹان میں ہو ایک رائی کے دانے کے ذرے کے برابر جب کچھ گناہ کریں وہ چٹان میں ہو، یأتی بها اللہ، اللہ اس کو لے کر آئے گا، سامنے کر دے گا۔ تو آپ کہاں جا سکتے ہو اس وقت کہ اللہ رب العزت آپ کے چٹانوں کے گناہوں کو بھی باہر پھینک دیتے ہیں، تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اور آپ گناہ سے توبہ کریں گے تو اللہ رب العزت اتنے خوش ہوتے ہیں اس بات پر کہ اتنے خوش ہوتے ہیں جیسا کہ انسان کسی ایسی چیز کو دیکھ لیتا ہے یا کوئی صحرا میں انسان، مثال بتا دیتا ہوں، صحرا میں کوئی انسان ہو اور اس کے پاس اونٹ ہو، ایک توشہ ہو، توشہ ختم ہو جاتا ہے، توشہ ختم ہونے کے بعد پانی ختم ہو جاتا ہے اور کوئی آنے جانے کا راستہ ہی نہ ہو، کوئی ایسی چیز سواری مہیا نہ ہو کہ جس کی ذریعے سے وہ منزل تک پہنچ جائے، تو منزل سے پہنچنے سے پہلے پہلے اس سے ساری چیزیں ختم ہو جائے تو وہ بالکل ندامت ہو کر، نادم ہو کر کے وہ سو جاتا ہے اور مرنے کی تیاری کرتا ہے۔ تو وہ مرنے کی تیاری کرتا ہے، لیکن جب اس کی آنکھ جاگتی ہے، دیکھتا ہے تو اس کو دیکھتا ہے تو توشہ بھی رکھا ہوتا ہے، پانی سب چیزیں رکھی ہوتی ہیں، تو اس کی اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے نئی زندگی عطا فرمائی ہے اور اللہ رب العزت نے مجھے ایک نئی بادشاہیت دی ہے۔ لیکن اس وقت کتنا خوش ہوتا ہے، اس سے زیادہ خوش اللہ رب العزت ہوتا ہے۔ دیکھو میرے دوستو، اللہ رب العزت اس شخص پر زیادہ خوش ہوتا ہے جو اپنے گناہوں سے توبہ کرے۔ تو کتنی بڑی دولت ہے، اللہ رب العزت سے زیادہ خوش ہوتے ہیں، کیونکہ انسان کو تو ایک نہ ایک دن جانا ہے اور اس قبر کی تیاری کرنی ہے، لیکن افسوس صدا افسوس کہ اس سے پہلے پہلے ہمیں تیاری کرنی پڑے، کیونکہ توبہ اس وقت قبول ہوتا ہے کہ جس وقت ہمارے پاس توبہ کا ٹائم ہو، لیکن جب موت کی سکرات آتی تھی، وجاء سکرۃ الموت ذلک منہ تحید، وجاء سکرۃ الموت، لیکن جب موت کی سکراتیں آ جاتی ہیں ذلک منہ تحید، تو اس وقت پھر توبہ قابل قبول نہیں۔ اور اسی طریقے سے انسان جو ہے نا جب موت آتی ہیں یا ان سامنے دیکھتا ہے کہ عذاب آنے والا ہے تو اس وقت توبہ قابل قبول نہیں۔ توبہ ہمیں سے پہلے کرنے چاہیے، اس سے پہلے توبہ کریں گے تو اللہ رب العزت ہمارے دنیا بھی سنوارے گا اور آخرت بھی سنوار دے گی۔ تو توبہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ تائب شخص ایسا ہے جیسا کہ اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا۔ تو ہمیں مل کر کے توبہ کرنے چاہیے اور جو نا اللہ رب العزت سے مطلب یہ ہے کہ راتوں کو اٹھ کے گڑ گڑاہٹ کے ساتھ تہجد پڑھ کے جو ہم نے گناہ کی ہیں، رات کی تاریکیوں میں کی ہے، دن کے اجالے میں کی ہیں، اس سے ہمیں تائب ہونا چاہیے اور آئندہ زندگی کے لیے ہمیں عہد کرنے چاہیے کہ انشاءاللہ آئندہ زندگی کے لیے ہم خوب تیاری کریں گے اور اللہ کو راضی کریں گے اور اپنے لیے آخرت کے راستوں کو آسان کریں گے۔
اور اپنے لیے ایسے اعمال کریں گے جس کے ذریعے سے ہمارے رب ہم سے راضی ہو جائے اور اسی کی سبب ہم جنت میں داخل ہو جائیں۔ سامعین محترم، یہ دنیا ہے، یہ جانی والی ہے، اس میں کوئی شخص نہیں ٹھہر سکتا۔ وما الحیات الدنیا الا لعب ولہ، کہ دنیا کی زندگی کھیل کود ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ وان الدار الاخرۃ لہی الحیوان، اور آخرت کی زندگی وہی زندگی ہے، وہی ہمیشہ کی زندگی ہے، اور اس میں انسان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا، اور اس میں کوئی جو ہے نا انسان کے لیے پریشانی نہیں، کوئی درد تکلیف نہیں، سارے درد تکلیف تو دنیا میں رہ جائیں گے، اور آخرت کے لیے انسان بالکل یکسو ہو کر کے انسان کو اللہ رب العزت انسان کو بہت سارے نعمتوں سے نوازے گا۔ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ کون کون سے نعمتوں سے انسان کو نوازے گا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ ما لا رأت عین ولا اذن سمعت ولا رأی فی قلبی، یہ ایک حدیث کا ایک ٹکڑا میں نے بیان کیا کہ ایک ایسی چیز اللہ رب العزت انسان کو دیں گے، ایک ایسے حور ہوں گی کہ نہ کسی آنکھوں نے اس کو دیکھا ہے، نہ کسی کان نے اس کو سنا ہے، نہ دل میں کوئی خیال آیا اس کے بارے میں۔ تو ایسے چیزوں کے لیے ہم کیوں تیاری نہ کریں؟ ہم دنیا کی غفلتوں میں بیٹھے ہیں، دنیا میں مصروف ہیں، دنیا کی طرف دوڑ رہے ہیں، لیکن ہائے ہمیں دنیا میں کوئی ہاتھ میں نہیں آ رہی، تو اس کے لیے ہمیں تہیہ کرنا چاہیے، تیاری کرنی چاہیے کہ آئندہ کے لیے انشاءاللہ ہم اچھے اعمال کریں گے، نیک اعمال کریں گے، اللہ کو راضی کریں گے اور ایک اچھے انسان بنیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو، تمام مجمع کو اور تمام سامعین سننے والے کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔